جنت کے دروازوں میں سب سے بہترین دروازہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازوں میں سب سے بہترین دروازہ سیام ہے۔ بتائیے حدیث کی روشنی میں ٹخنوں سے نیچے پجامہ پہننا کیسا ہے؟ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا منع ہے، خاص طور سے تکبر کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا جہنم کی آگ میں ہوگا۔ عاجزی کے لیے کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھنا مستحب ہے۔ قیامت کے دن سب سے مشکل سوال کن لوگوں سے پوچھا جائے گا؟ قیامت کے دن سب سے مشکل سوال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نہاتے وقت پیشاب کرنے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ وسوسے کی بیماری آتی ہے۔ کس وقت دنیا میں کسی بھی عورت کی اولاد پیدا نہیں ہوگی؟ قیامت کے قریب۔ عورتوں کی وجہ سے کس قوم میں فتنہ پھیلا تھا؟ قوم بنی اسرائیل میں۔ وہ کون سا ملک ہے جہاں نماز پڑھنے پر پابندی ہے؟ نارتھ کوریا میں۔ وہ کون سے نبی تھے جو زندگی میں ہی جنت کی سیر کرنے گئے تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ کس عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا تھا؟ زینب بنت حارث نے۔ جنت میں وہ کون سی چیز ہے جو جنتیوں کو جنت میں نہیں ملے گی؟ بڑھاپا۔ لڑکی پیدا ہونے پر غم کا اظہار کرنا کس کا طریقہ ہے؟ کافروں کا۔ کس وجہ سے فرشتے انسان سے دور چلے جاتے ہیں؟ جھوٹ کی وجہ سے۔ کون سی برائیاں اگر ذرا برابر بھی ہوں تو انسان جنت میں نہیں جا پائے گا؟ غرور اور تکبر۔ جس عورت کے بچے زیادہ روتے ہیں اس میں کیا برائی ہوتی ہے؟ وہ صفائی پسند نہیں ہوتی۔ پانچواں خلیفہ راشد کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اس کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ مقام میں ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر چلہ لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا چیز عطا فرمائی؟ تورات مقدس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خاتون کا دودھ پیا؟ صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ابو لہب کی لونڈی تھی جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر آلود کھانا کھانے سے انتقال فرما گئے؟ وہ صحابی حضرت بشر بن برابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو زہر آلود کھانا کھانے کے بعد انتقال فرما گئے۔ وہ کون سے نبی ہیں جو 12 سال تک نابینا رہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام 12 سال تک نابینا رہے کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں شدت سے روتے تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ان کی بینائی واپس کر دی۔
کس خلیفہ کی وفات پر مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم روئے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ کس عورت کو دیکھ کر مسکراتا ہے؟ حیا کرنے والی عورت کو کتنی بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ 3 بیٹیاں۔ کس چیز کو کثرت سے یاد کرنے سے توبہ نصیب ہوتی ہے؟ موت کو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح کون قبض کرے گا؟ خود اللہ تعالیٰ کریں گے۔ بتائیں بیٹی کس انسان کے لیے رحمت ہے؟ بیٹی کسی بھی انسان کے لیے اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ وہ نہ صرف والدین کے لیے دنیاوی سکون کا باعث بنتی ہے بلکہ آخرت میں ان کے درجات کی بلندی اور جنت کا راستہ بھی ہموار کرتی ہے۔ مومنوں کی معراج کس عبادت کو کہا گیا ہے؟ نماز کو مومن کی معراج اس لیے کہا گیا ہے، یہ عبادت انسان کو روحانی طور پر بلند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ مومن کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ گدھے کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ لالچی انسان سے۔ بتائیے فرشتے کس انسان کی حفاظت کرتے ہیں؟ فرشتے اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جن کے عمل، ایمان اور نیت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہر انسان کے لیے فرشتے مقرر ہیں جو باری باری اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے ان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ نماز کس نبی کو تحفے میں پیش کیا گیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے سفر میں تحفے میں پیش کیا گیا تھا۔ انسان کو غصے کا احساس کس وقت ہوتا ہے؟ جب اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں روزے رکھنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور تقوی پیدا کرنا۔ کتنی بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کب ہوا تھا؟ خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 6 رجب المرجب 633 ہجری مطابق 16 مارچ 1236 عیسوی کو ہوا تھا۔ آپ کا مزار مبارک اجمیر شریف بھارت میں واقع ہے، جو زیارت کے لیے دنیا بھر سے آنے والے عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔ کفن پہنانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مرد کے کفن کے لیے 3 کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں اور عورت کے کفن کے لیے 5 کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کس عورت کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے؟ جس کے اخراجات کم ہوں۔ قرآن مجید میں کس رشتے کو لباس کی مانند کہا گیا ہے؟ میاں بیوی کے رشتے کو۔ کون سی 2 چیزیں دل کی صحت کو کم کر دیتی ہیں؟ زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا۔
انسان کے بعد دنیا کی ذہین مخلوق کون سی ہے؟ مکڑی، ڈولفن اور بندر۔ وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے۔ وہ کون سا گناہ ہے جسے فرشتے نامہ اعمال میں نہیں لکھتے؟ وہ صغیرہ گناہ جسے کرنے کے بعد انسان توبہ کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً کتنا عرصہ تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں تقریباً 16 سے 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام شاہی خزانے سے کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ آپ علیہ السلام شاہی خزانے سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے تھے بلکہ اپنی محنت سے کمائی ہوئی رقم سے گزارا کرتے تھے۔ صحراؤں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ افریقہ کو۔ کس قسم کے گناہوں کے لیے شفاعت ہوگی؟ سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کے لیے شفاعت ہو سکے گی۔ وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان پر ہیں؟ وہ درخت سدرۃ المنتہا ہے جو اسلامی عقیدے کے مطابق چھٹے آسمان پر واقع ہے اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ چھپ کر نکاح کرنے کی کیا کیفیت یا عمل کیسا ہے؟ اسلامی فقہ کے مطابق نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں جن میں گواہوں کی موجودگی بھی شامل ہے، جیسے ولی کی اجازت، 2 عاقل بالغ مسلمان گواہوں کی موجودگی، دلہا اور دلہن کا نکاح قبول کرنا۔ تو ایسا نکاح شرعی طور پر درست ہوگا، لیکن اگر نکاح کو خفیہ رکھا گیا ہو اور گواہ موجود نہ ہو تو ایسے نکاح کو درست نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ گواہوں کے بغیر نکاح کی شرائط پوری نہیں ہوتی۔ حوض کوثر کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ حوض کوثر کی لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس کے کنارے سونے کے ہیں اور برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ انسان کے پیٹ پر بال آ جانا کس چیز کی علامت ہے؟ پیٹ پر بال آنا فطری ہے اور جینیاتی اور ہارمونی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر بال بہت زیادہ ہوں یا دیگر علامات کے ساتھ ہوں تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بیٹی کو اللہ کی رحمت کا درجہ دیا گیا ہے اور بیٹے کو کس چیز کا؟ بیٹے کو اللہ کی نعمت، خاندان کا ستون اور والدین کے لیے فخر کا ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ برے خواب کن مخلوق کی وجہ سے آتے ہیں؟ شیطان کی وجہ سے۔ کس نبی نے موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ بتائیے، بیماری یا مصیبت آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف اور اذیت اور غم پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کو چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ساس اور سسر کو امی ابو کہنا کیسا ہے؟ ساس اور سسر کو امی ابو کہنے کا کوئی خاص دینی حکم نہیں ہے، لیکن اسلام میں رشتہ داروں کی عزت اور احترام بہت اہمیت رکھتا ہے۔
اسلام میں والدین اور بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے اور ان کا احترام فرض سمجھا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہنستے وقت آنکھوں سے آنسو آنا کس بات کی علامت ہے؟ ہنستے وقت آنکھوں سے آنسو آنا شدید خوشی یا جذباتی توازن کا اظہار ہے جو آنسو گدود کی تحریک سے ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ کس انسان کو صدقہ دینے سے آپ کو ثواب زیادہ ملتا ہے؟ غریب رشتہ دار کو۔ اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 354 دن 8 گھنٹے کا۔ حجر اسود کس وجہ سے کالا ہو گیا ہے؟ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ گھر یا دکان میں مکڑی کا جالا بننا کس چیز کی علامت ہے؟ بے برکتی کی علامت ہے۔ حدیث پاک کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چیونٹیوں کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ ریاکاری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کون سا علم بخشا تھا؟ جانوروں کی بولیوں کا فہم۔ کیا مسلمہ کذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جی ہاں، مسلمہ کذاب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔